محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات اور فضائل و کمالات میں معراج شریف کا معجزہ انتہائی خصوصیت کا حامل ہے، اور چونکہ اس معجزے میں اور کئی معجزے موجود ہیں، اسی لیے اس شب معراج کو جامع المعجزات کہنا بالکل صحیح ہوگا۔ 27ویں شب معراج کی رات ہندوستان میں انشاءاللہ 28 فروری پیر کے دن یعنی منڈے کا دن گزر کر جو رات ہوگی اس رات میں ہوگی انشاءاللہ۔ بہت سارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ آپ اس رات کی نوافل نماز اور تسبیحات اور عمل کے بارے میں ویڈیو بنائیں تاکہ ہم لوگ اس مقدس رات میں عبادت کر سکیں۔ تو آج میں آپ کو اس رات کی نوافل نماز اور اس رات میں کیا جانے والا ایک آسان لیکن پور تاثیر وظیفہ پیش کرنے والا ہوں۔ یہ وظیفہ سال میں صرف ایک بار کر لینا ہے، لیکن اس وظیفے کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو جس نیک جائز حاجت اور مراد کے لیے کیا ہوگا تو وہ اگر آپ کی قسمت میں نہیں بھی ہوگا پھر بھی اللہ اس عمل کی برکت سے اور دعا سے عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو رجب کی 27ویں رات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا اور اپنے دیدار سے نوازا۔ چنانچہ اس رات آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچے، جہاں سارے نبی و رسول آپ کا استقبال کرنے کے لیے انتظار فرما رہے تھے۔ آپ نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش پر پہنچے، اور پھر وہاں سے اکیلے ہی آگے لامکاں پہنچے اور اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرما کر اسی رات اس شان سے 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ اب ماہ رجب کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی رجب کی پہلی، 15ویں اور 27 تاریخ کو غسل کرے گا اللہ پاک اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 26 اور 27 تاریخ کا روزہ مشہور ہے۔ 27ویں رجب کا روزہ رکھنے والے کو جنت کی نہر سے شربت پلایا جائے گا جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اس رات میں نفل نمازیں پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ نوافل شب معراج یعنی شب معراج کی نفل نماز کا طریقہ۔ تو رجب کی ایک رات ذکر و اذکار اور اعمال صالحہ میں مشغول رہ کر گزارنے والوں کے نامہ اعمال میں 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور وہ 27 رجب کی معراج کی رات ہے۔ تو جو کوئی شخص شب معراج میں 12 رکعت نفل نماز 4 رکعت کی نیت سے ادا کرے اور قاعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھے اور پھر تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اس طرح 12 رکعت پوری کر لے، پھر نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد 100 مرتبہ دعائے استغفار پڑھے۔ آپ یہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے بعد 100 مرتبہ کوئی سا بھی چھوٹا یا بڑا درود پاک پڑھ کر دینی و دنیاوی اچھے کاموں کے لیے جو دعا مانگے گا پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور ہاں، صبح روزہ ضرور رکھے کہ اس دن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے اسی دن جبرائیل امین وحی لے کر حاضر دربار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئے، اسی لیے جو اس دن روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ البتہ آگے یا پیچھے ایک روزہ اور رکھ لینا چاہیے تاکہ یہ تنہا نہ رہے، کیونکہ نفل روزہ تنہا رکھنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد جس نے شب معراج 12 رکعت نفل نماز ادا کی، پھر چاہے یہ نماز آپ 2 رکعت سے ادا کریں یا 4 رکعت سے، وہ آپ کی مرضی۔ تو یہ 12 رکعت ادا کرنے کے بعد میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر 4 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد دعا اگر نیک اور جائز ہے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اب آج کی رات کی خاص نوافل نماز یعنی نوافل شب معراج۔ شب معراج کی نفل نماز اس رات میں جو عام طور پر ادا کی جاتی ہے وہ یہ ہے
تو سب سے پہلے دو رکعت کی نیت سے 12 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف کو پڑھنی ہے۔ اسی طرح یہ 12 رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے۔ پھر نماز کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد دوسری نماز یہ ہے، دو رکعت کی نیت سے 6 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لینی ہے۔ نماز کے بعد 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے اور اس نماز کی برکت سے ہزاروں گناہ معاف ہوں گے اور دین و دنیا کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اب اس کے بعد صرف 2 رکعت نفل اس طرح ادا کرنی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز میں ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 27 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف کو پڑھنی ہے۔ پھر اتحیات کے بعد 27 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پھر عام نماز کی طرح سلام پھیر لینی ہے۔ اس کے بعد اس کا ہدیہ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے فیض حاصل کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف کو پڑھنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ایک بار چوتھا کلمہ پڑھ کر درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس کا ثواب حاصل کریں۔ تو یہ تھی ساری نوافل نماز جو آپ کو 27ویں رجب شب معراج کی رات میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کو دنیا اور آخرت میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ اب آج کی رات کا ایک خاص عمل ہے جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس آسان سے عمل کو ضرور کر لینا۔ یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پریشان حال مفلس شخص کو بتایا تھا جو ہر طرح سے ناکام ہو چکا تھا اور وہ جلد سے جلد امیر بننا چاہتا تھا کیونکہ اس پر قرض کا پہاڑ ہو چکا تھا اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ عمل آپ بھی اپنی کسی خاص حاجت یا مراد کو پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب اس عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد آپ جس کام کے لیے یا مراد کو پانے کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں اس کی دل ہی دل میں نیت کر لیں اور پھر اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر قرآن پاک کی سورہ رحمان پڑھنا شروع کریں۔ اب یہ سورہ آپ کو کل ملا کر صرف 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ آپ کو پوری سورہ رحمان 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ نماز والا درود ابراہیم پڑھ کر عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ سورہ رحمان کو 1 مرتبہ پڑھنے میں صرف 2 سے 3 منٹ ہی لگتے ہیں، تو یہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ صرف ایک رات کے عمل سے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر آپ نے جو بھی دعا مانگی اگر وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے پھر بھی اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ بڑا ہی مشہور اور پاورفل کامیاب عمل ہے۔ اس کو اس رات میں کچھ بھی ہو جائے ضرور کر لینا۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رات کا فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تمام مومنوں کے لیے دعائیں خیر کریں، صدقہ خیرات کریں، نماز ادا کریں اور صبح روزہ رکھنے کی کوشش بھی ضرور کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔